بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ 3 اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہ کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ نمبر 2، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ نمبر 3، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہش مند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی سنت کے منافع میں سے موت کے وقت کلمہ شہادت کا یاد آنا بھی ہے، لہٰذا مسواک کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم ایک منزل میں اترے، ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے، بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے، بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام یعنی امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ارذل عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں، اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرے مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، اے اللہ موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتا کہ کس وقت آ جائے، اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو تم اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان کی حفاظت کر کے حسن خاتمہ کی سعادت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی ساتھی اسود بن ہلال جو ایک بہت بڑے تابعی تھے سے کہا، اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاؤ تاکہ ایمان تازہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی دھندوں میں پڑ جانے سے انسان کے اندر کچھ نہ کچھ غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس غفلت کی ظلمت زائل کر کے اپنے ایمان کو مرتے دم تک محفوظ کریں تاکہ خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔